یہ میں کیا سن رہی ہوں فاضیہ؟ تم اس خاندان میں شادی کرنا چاہتی ہو؟ ہیرا بیگم کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اور کیوں تھی؟ فاضیہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ اس خاندان سے بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے پچھلے 25 سال آپ کے ساتھ کیا تھا، وہی سود سمیت ان کو لوٹانا چاہتی ہوں میں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب مجھے اس خاندان میں جانا پڑے گا۔ وہ رات سے سب سوچ چکی تھی، اس لیے ان کو بھی آگاہ کرنے لگی، جو یقیناً اس کے اقدام سے خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے فاضیہ؟ ہم اس طرح بھی تو ان سے بدلہ لے سکتے ہیں نا؟ میں بس تمہارے آنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ اب تم اپنے حق کے لیے کل ہی کورٹ جاؤ گی اور اپنے پاپا کی وراثت کی حقدار کے طور پہ آفندی ہاؤس نوٹس بھجواؤ گی، تاکہ جس دولت کے لیے انہوں نے مجھے اور تمہیں اس خاندان سے نکال کر باہر پھینکا تھا، اب ان کو پتہ لگے گا کہ ہیرا ثقلین آخر چیز کیا ہے۔ ہیرا بیگم کے لہجے میں جتنی نفرت تھی، اتنی ان کے چہرے پر بھی واضح تھی، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے فاضیہ کے دل و دماغ میں ڈالی تھی کہ اسے اب اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد نظر آتا تھا، اور وہ تھا صرف آفندی ہاؤس سے بدلہ ہر صورت۔ تو اس سے کیا ہوگا ماما؟ وہ لوگ جتنے طاقتور ہیں کچھ لے دے کے معاملہ نمٹا دیں گے، اور فرض کریں اگر وہ ہمیں کچھ حصہ دے بھی دیں، تو کیا اس سے آپ کی وہ اذیت اور میری زندگی کی محرومی ختم ہو جائے گی؟ وہ تکلیف جو باپ ہوتے ہوئے بھی میں نے لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری، اور آپ کا وہ دکھ، وہ درد، جب آپ میرے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی لعن طعن سن کر اپنے مقام سے نیچے آ کر نوکری کرتی رہیں، اور وہ لوگ عیش کی زندگی گزارتے رہے، مگر اب نہیں۔ اب ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے میں جاؤں گی اور بتاؤں گی کہ میری ماں کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا جتنی ان کو سزا دی گئی۔ فاضیہ کا لہجہ چٹانوں کی طرح سخت تھا، اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ہیرا بیگم جیسے پرسکون ہو گئی تھی، یہی تو وہ چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود فاضیہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ وہ 25 سالوں بعد اسے کیش کروانا چاہتی تھی، اور یہ سونے کی چڑیا اب ان کے لیے بہت بڑا فائدہ بننے والی تھی۔ لیکن بیٹا، میں کیسے تمہیں ان لوگوں میں بھیج سکتی ہوں؟ وہ لوگ بہت ظالم ہیں اور منافق اتنے کہ پوچھو مت۔ وہ تمہارے ساتھ جھوٹا پیار جتا کر تمہیں میرے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ پتہ نہیں کون کون سی چالیں چلیں گے، ان کی چالوں کو تمہاری ماں سمجھ نہیں سکی تھی، اور تم اتنی معصوم کیسے؟ وہ فکر مندی سے بولی تو فاضیہ اٹھ کر ان کے قریب آئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فاضیہ ان مطلبی اور ظالم لوگوں کے بہکاوے میں آ سکتی ہے؟ ان کی 10 دن کی منافقت میرا اور میری ماں کا 25 سال کا رشتہ کمزور تو دور کی بات، ایسی کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے باپ کے باپ کی وصیت کے مطابق مجھے اس خاندان سے اپنا حصہ تب ہی ملے گا جب میں اس خاندان کے کسی لڑکے سے شادی کروں گی، اور میں بھی اس وصیت کو ہی اپنی منزل کی سیڑھی بنانا چاہتی ہوں۔ یہ صرف کچھ ماہ کی بات ہے، پھر نہ صرف ساری جائیداد میرے پاس ہوگی، بلکہ وہ لوگ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور وہ عورت جس کی وجہ سے میں اور آپ یوں در بدر ہوئی، اسے تو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھے گی کہ کسی عورت سے اس کا شوہر اور کسی بیٹی سے اس کا باپ چھین لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی تو فاضیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ چمکی۔ آپ بس پریشان ہونا چھوڑ دیں، اب جو ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ بالکل، مجھے یقین ہے تم پر۔ وہ مسکرائیں، آخرکار اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے والی تھیں۔ آقا ہاشم آفندی نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور یوں سب کو بلانے کی وجہ کچھ خاص تھی، اس لیے سب خاموشی سے ان کے کمرے میں براجمان تھے۔ تم لوگوں سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی، بلکہ اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا، اور امید ہے تم سب میرے اس فیصلے کو اس خاندان کی بہتری کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ انہوں نے اپنی بات کی تہمید باندھی۔ ندیم کی بیٹی پاکستان آ چکی ہے۔ اس اطلاع پر کمرے میں موجود سارے نفوس چونکے تھے۔ کب؟ سب کے چہرے پہ یہی سوال رقم تھا، مگر پوچھنے کی جسارت صرف ان کی لاڈلی بھتیجی اور بہو
رخسار بیگم نے کی تھی۔ 10 دن ہو گئے ہیں، مجھے 2 دن پہلے ہی اس کے وکیل نے بتایا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ چکی ہے اور اب وہ اپنے باپ کی وراثت کی بطور حصے دار اپنا حق لینا چاہتی ہے۔ آغا خان کی بات پر رخسار بیگم نے معنی خیز نگاہوں سے اپنی دیورانی، چھوٹی بہن بھی تھی ان کی، اپنی دیورانی راحلہ کی طرف دیکھا جیسے کچھ جتانا چاہتی ہو، جبکہ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا بابا جان؟ بڑے بیٹے سلیم آفندی نے سوال کیا۔ وہی جو کچھ میں آج سے 5 سال پہلے ندیم کی وفات کے بعد اپنی وصیت میں کر چکا ہوں کہ ندیم کی بیٹی کو ہمارے خاندان میں جگہ اور جائیداد تب ہی ملے گی جب وہ اس خاندان کا حصہ بنے گی، کیونکہ ہاشم آفندی کی پوتی اور ندیم آفندی کی بیٹی ہی اپنا حق لے سکتی ہے، ورنہ ہیرا نامی عورت تو اس خاندان سے ایک سکہ بھی نہیں لے سکتی، اور نہ ہم اس کی اجازت دیں گے۔ ان کے لہجے میں ہیرا بیگم کے لیے نفرت آج بھی 25 سال پہلے جیسی ہی تھی، جس پر کسی کو بھی شک نہیں تھا، کیونکہ اس خاندان کے سبھی لوگوں میں ہیرا بیگم کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس لڑکی نے ہمیشہ کی طرح اس خاندان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا ہوگا۔ آخر کو بیٹی تو وہ اپنی ماں کی ہے نا، جس نے 25 سالوں میں اسے ہم سب سے چھپا کر رکھا اور یہاں تک کہ بیٹے کے انتقال پر بھی اسے یہاں نہ آنے دیا۔ رخسار بیگم کے لہجے میں فاضیہ کے لیے بھی نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جس پر آغا جان نے ایک ہنکارا بھرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کی طرف دیکھا اور وہ کہہ دیا جس کو کہنے کے لیے سب کو یہاں بلایا تھا۔ وہ ہمارے فیصلے پر راضی ہے اور اس خاندان کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ بات مکمل کر کے انہوں نے سب کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ نوٹ کیے، جس پر سب سے زیادہ ناگواری رخسار بیگم کے چہرے پر ہی آئی تھی، بلکہ باقی سب کو اگرچہ یہ بات پسند نہیں آئی تھی، مگر اتنی کڑوی بھی نہیں لگی تھی کہ وہ اسے ہضم نہ کر پاتے۔ مگر رخسار بیگم، جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے ہی ہیرا بیگم سے کھلم کھلا نفرت کی جنگ کا آغاز کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نفرت اور مضبوط ہوتی چلی گئی تھی، اب اس عورت کی بیٹی کو اپنے گھر میں برداشت کرنے کا حوصلہ وہ کہاں سے لاتی؟ اور دوسرا جو آغا خان کا فیصلہ تھا، اس پر انہیں اعتراض تھا کیونکہ وہ اس خاندان کے کسی بھی لڑکے سے اس کا تعلق نہیں قائم کرنا چاہتی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں آغا جان؟ تب سے خاموش بیٹھے ان کے بیٹے ابراہیم آفندی نے پوچھا، جو بات کم مگر دو ٹوک کرنے کے عادی تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ میں نے ندیم کی وفات کے بعد کیا تھا، بلکہ اس سے وعدے کی پاسداری میں کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو اس عورت سے لینے کی ہر کوشش کروں گا اور اسے ہمیشہ اس گھر میں ہی رکھوں گا تاکہ وہ عورت پھر کبھی اس پر حکمرانی نہ جتا سکے۔ جی ہم جانتے ہیں، مگر تب آپ نے حاشر کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کی خواہش کی تھی، جس پر ہم سب متفق بھی ہوئے تھے کہ بس یہی طریقہ تھا ندیم کی خواہش پر اس کی بیٹی کو اس گھر میں رکھنے کا۔ مگر آج سے 5 سال پہلے جب آپ کی طرف سے ہر کی گئی کوشش کو اس عورت نے ناکام بنا دیا تھا، تو حاشر کی پسندگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی شادی کر دی تھی، اور اب خیر سے وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا عامر سے؟ سلیم آفندی کی بات پر ان کی بیگم تنزیلہ بیگم نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ وہ حاشر کی شادی پر شکرانے کے نوافل ادا کر چکی تھی کہ اس فتنہ عورت کی بیٹی سے جان چھوٹ گئی تھی، مگر اب شوہر کی بات پہ وہ دوبارہ سے بدمزہ ہوتی۔ آغا ہاشم کی اگلی بات کی منتظر تھی۔ نہیں، عامر کو میں اتنی بڑی ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھتا۔ ان کی بات جہاں تنزیلہ بیگم کو پرسکون کر گئی تھی، وہیں رخسار بیگم کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بھی بجی تھی۔ تو پھر سب کی نظریں ان پر تھیں۔ نائل ابراہیم آفندی، ان کے منہ سے نکلتے چند الفاظ رخسار بیگم کو کرنٹ لگا گئے تھے، جبکہ باقی سب بھی کچھ پریشانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ رخسار بیگم کی سوچ اور نفرت سے اس گھر کا بچہ بچہ واقف تھا۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں آغا جان؟ رخسار بیگم جیسے تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ ان کے اکلوتے بیٹے کا سوال تھا۔ وہ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر کہہ اٹھے، کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ الٹا سوال کیا تھا۔ برائی؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آغا جان؟ اس فتنہ پرور عورت کی بیٹی کو میں کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی میں زہر گھولنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ 25 سال پہلے کیسے اس عورت نے ہمارے خاندان میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔
اور کیسی بدنامی سے ہم سب کو منہ چھپا کر گزرنا پڑا تھا۔ اب اسی فسادی عورت کی بیٹی کو آپ دوبارہ سے ہماری زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے بیٹے کی زندگی میں۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں اپنی ماں کی کون سی خصلت اور کون سا زہر چھپا ہوگا۔ میں آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتی چچا جان۔ رخسار بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا دیں۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا، وہ اپنی اکلوتی بہو کبھی بھی اس عورت کی بیٹی کو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا فیصلہ ہے یہ۔ ان کے ٹھنڈے لہجے پر رخسار بیگم کچھ پل کو لب بھیج گئی تھی۔ یہ ان کی لاڈلی ہونے کی چھوٹ ہی تھی کہ وہ اتنا سب کہہ گئی تھی، ورنہ آغا ہاشم کے فیصلوں کو رد کرنے کا حوصلہ ان کے بیٹوں میں بھی نہ تھا۔ گستاخی معاف چچا جان، پر میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گی۔ ماں ہو کر میں نے آج تک اس سے کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے دوزخ میں پھینک دوں، جہاں وہ دونوں ماں بیٹی پتہ نہیں کون سی گیم کے ساتھ یہاں آ کر میرے بیٹے کے لیے عذاب کی طرح مسلط ہو جائیں گی، اور دن رات کون سا زہر اس کے کانوں میں بھریں گی۔ میں اپنے بیٹے کو ندیم آفندی نہیں بنتے دیکھ سکتے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتی اپنے شوہر ابراہیم آفندی کی طرف دیکھنے لگے، بلکہ گھورنے لگے، جو کہ لاپرواہ یوں بیٹھے تھے جیسے ان کے بیٹے نہیں کسی اور کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ خاندان میں اور بھی لڑکے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے بچوں کے نام لیے تھے، مگر مجھے فاضیہ کے لیے نائل ہی بہتر لگا، کیونکہ وہ میرے ابراہیم کا بیٹا ہے، جس نے آج سے 30 سال پہلے میرے بڑے بھائی کی سب سے منہ پھٹ اور جذباتی بیٹی رخسار کے ساتھ بہت اچھے سے نباہ کیا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے اسی طرح ابراہیم کی ماں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ وہ اتنے سلجھے ہوئے خاموش طبیعت بیٹے کے لیے اتنی گرم مزاج بہو نہیں لا سکتی، بلکہ ندیم کے لیے تمہارا رشتہ چاہتی تھی، مگر مجھے ندیم کا پتہ تھا کہ وہ جذباتی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے راحلہ بیٹی کو چنا اور ابراہیم کے لیے تمہیں۔ ان کے جتاتے انداز پر رخسار بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ اپنے مزاج کی تندہی کی وجہ سے وہ پورے خاندان میں مشہور تھیں، اور میرے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ وہ بہترین تھا، کیونکہ تم دونوں کی مثالی زندگی سب کے سامنے ہے۔ اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ نائل بھی اپنے باپ جیسا سمجھدار اور دھیمے مزاج کا ہے، وہ جذباتی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے وہ بہت اچھی زندگی گزارے گا فاضیہ کے ساتھ۔ ہم فاضیہ سے کبھی ملے نہیں، نہ جانتے ہیں کہ اس کا مزاج، اس کے طور طریقے کیسے ہیں، مگر ناہل کو لے کر اس بات کا یقین ہے کہ وہ خدا نخواستہ اپنی ماں جیسی سوچ کی حامل بھی ہوئی تو ہمارا ناہل اسے سنبھال لے گا، کیونکہ اسے رشتوں کو اپنے مقام پر رکھ کر ان سے اچھے طریقے سے برتنا آتا ہے۔ ان کی تجزیے پر رخسار بیگم کے علاوہ سبھی متفق ہوئے تھے، کیونکہ ناہل ابراہیم کی شخصیت کے بارے میں سبھی اچھی طرح جانتے تھے، مگر میں بس رخسار، جب آغا جان نے کہہ دیا تو اب تمہیں بھی کھلے دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ ابراہیم آفندی نے ان کی بات کاٹی تھی، جس پر وہ مٹھیاں بیچ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ یہ ان کے غصے کا اظہار تھا، جس پر آغا جان ریلیکس تھے، کیونکہ جتنا بڑا بم پھوڑا تھا انہوں نے، اس کے نتیجے میں یہ احتجاج تو کچھ نہ تھا۔ تم لوگ بھی جاؤ، باقی فیصلہ نائل سے پوچھ کر ہوگا۔ آغا ہاشم آفندی نے سب کو جانے کی اجازت دی تھی اور خود اپنے بیڈ پر آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، اور آغا جان کے اس اقدام کو کسی صورت بھی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس لیے ابراہیم آفندی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک تیش کے عالم میں ان کے قریب ٹھہری تھی۔ آپ اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھولتے کیسے دیکھ سکتے ہیں ابراہیم؟ حوصلے سے بات کرو رخسار، یہ بات اتنی بھی نامناسب نہیں کہ تم یوں کرو۔ وہ جو ان کے واروں کے لیے تیار ہو کر ہی کمرے میں آئے تھے، اس لیے تحمل سے بولتے صوفے پر ٹک گئے، مگر ان کو اور تیش دلا گئے۔ آپ جتنا حوصلہ دکھا رہے ہیں وہی کافی ہے۔ کیسے آپ یوں پرسکون رہ سکتے ہیں؟ ہمارے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ میں کسی صورت اس ناگن کی بیٹی کو اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ ارے میں تو اسے اس گھر میں لانے کے حق میں ہی نہ تھی، کچھ جا کے وہ اپنے بہو کے طور پر؟ کبھی نہیں ابراہیم صاحب۔ وہ سر نفی میں ہلاتی ان کے سامنے ہی ٹک گئی۔ اب تم سکون سے میری بات سن سکتی ہو۔ ان کے نرمی سے پوچھنے پہ وہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی۔
تم جانتی ہو کہ ناہل ہمارا اکلوتا بیٹا ہے جسے شادی کے 5 سال بعد نہ جانے کتنی دعاؤں سے اللہ سے مانگ کر لیا ہم نے۔ آج تک اسے ہم نے کیا آغا جان نے بلکہ پورے آفندی ہاؤس نے لاڈلوں کی طرح رکھا ہے، اور ہمیشہ سے یہی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی وہ فیصلہ نہ ہو جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ دوسری طرف ناہل نے بھی ہمیں نہ صرف عزت اور مان بخشا ہے بلکہ اس نے بھی تعلیمی میدان ہو یا خاندان میں کوئی بات ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو پھر خود سوچو کہ میں اور آغا جان کبھی اس کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مانا کہ ندیم نے غلط عورت سے شادی کر کے غلط فیصلہ کیا تھا، جس کے نتائج اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی بھگتنے پڑے تھے، اور اب اسی عورت کی بیٹی کو گھر لانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ مگر مجھے پورا یقین ہے کہ غلط ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اب ندیم آفندی نہیں بلکہ ناہل ابراہیم ہے۔ مگر ہم اپنے بیٹے کو اس امتحان میں ڈالیں ہی کیوں؟ وہ چٹک کر بولی۔ ان کو کسی صورت گوارا نہ ہو رہا تھا، کیونکہ آغا جان کو ندیم سے کیے وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اسی خاندان کا حصہ بن کر رہے، اور حاشر کی شادی کے بعد عامر اور عیسیٰ لاابالی اور غیر سنجیدہ لڑکے ہیں۔ وہ تو کبھی بھی اس کی ماں کی چالاکیوں کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ جس عورت کا یوں اچانک اپنی بیٹی کی شادی اس خاندان میں کرنے کا مقصد یقیناً کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ جو سوچ رہے تھے وہی ان کے سامنے بیان کر گئے، جس پر رخسار بیگم مزید بگڑی۔ آپ سب جانتے بوجھتے ناہل کو اس جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ نہ وہ لڑکی ویسے بھی 2 سال بڑی ہے میرے بیٹے سے، اور دوسرا جس عورت کی وہ بیٹی ہے آپ کو لگتا ہے کہ معصوم اور سیدھی سادی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ دیکھ لیجئے گا، پورا ڈرامہ ہونے والا ہے اس گھر میں۔ صرف جائیداد کے لیے وہ اس گھر آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ماں کی طرح دوسروں پر جھوٹے الزامات لگا کر طلاق لے کر وہ چلتی بنے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو ہم سب ہینڈل کر لیں گے، مگر کم از کم ندیم کی آخری خواہش کو پورا کر کے ہم سب تو پرسکون ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اب جو اللہ کو منظور۔ صرف تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ وہ نرمی سے بولے، جس پر رخسار بیگم صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئیں۔ وہ ابراہیم آفندی کی بات کی نفی کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ابراہیم آفندی وہ انسان تھے جنہوں نے آج سے 30 سال پہلے ان کو عزت کے ساتھ محبت بھی دی تھی، اور ان کے مزاج کو اس خوبصورتی سے ہینڈل کیا تھا کہ ہر جگہ ان کی عزت کی بھی تھی اور کروائی بھی تھی۔ اس لیے وہ کسی بھی صورت ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے، ورنہ ان کا بس چلتا تو ہر ایک کی بات رد کر کے اس عورت کی بیٹی کو کبھی بھی ناہل کی زندگی میں تو دور اس گھر میں بھی آنے نہیں دے سکتے تھے۔ آپ جو بھی کہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، آپ میرے بیٹے کو کسی صورت میں بھی پریشرائز نہیں کریں گے۔ اگر اسے فیصلہ قبول نہیں ہوگا تو آپ اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ ان کو باور کرواتی ہوئی کہہ اٹھی تھیں، جس پر وہ گہرا سانس بھرتے سر اس بات میں ہلا گئے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ آقا ہاشم آفندی بھی اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ اس کے تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کے آنے والے تمام پارٹس آپ کو بآسانی مل سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ناول کیسا لگا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔